مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا کہ ایک بار پھر کپتان پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مسلح تنظیموں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ 2 نومبر سے پہلے خون خرابہ چاہتے ہیں۔ عمران خان کی جہادی تنظیموں سے وابستگی کوئی نئی بات نہیں۔ بعد میں طارق فضل چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے چیئرمین تحریک انصاف پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی طرح اب بھی عمران خان اسلحہ کی تلاش میں ہیں۔ وہ ایسے افراد تلاش کر رہے ہیں جو خون خرابہ کریں۔ عمران خان کارکنوں کو تصادم پر اکسا رہے ہیں اور مسلح تنظیموں سے بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ اب اسلحے کی تلاش میں ہے اور اسلحہ اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے، اور اپنے کوئی جو 500 لوگ ہیں وہ انہوں نے تعین کیے ہیں جن کو وہ باقاعدہ اس بات کی تربیت یا جو تربیت یافتہ ہیں ان سے مدد لینے کے لیے وہ اس کام میں گامزن ہے۔ دانیال عزیز نے الزام عائد کیا کہ عمران خان کی جہادی تنظیموں سے وابستگی بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے تھے کہ طالبان کے دفاتر پورے ملک میں کھولے جائیں۔ آپ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ حکومت وقت جو کہ ٹیررزم کے خلاف ایک بھرپور کوشش کر رہی ہے جو دنیا پہچان رہی ہے، اور آپ اس کے الٹ طالبان کے دفتر کھلوا رہے ہیں اور ان کے خلاف پرچار کر رہے ہیں اور غلط کلمات استعمال کر رہے ہیں یہ مختلف نجی محفلوں میں۔ اس موقع پر طارق فضل چودھری نے بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تباہی، بربادی اور انتشار کے مشن پر ہیں۔ رحیم یار خان میں پاکستان کی سب سے بڑی بیماری عمران خان کے نعرے لگے اور یہ بیماری ملک کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کی قیادت میں وہ اقدامات کیے جائیں گے جس سے اسلام آباد کے شہریوں کو مسئلہ نہ ہو۔ حکومت نے ہر پہلو اور ہر قدم پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین محمد عمران کے ساتھ علیم ملک، وقت نیوز، اسلام آباد۔